السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر زبیر خالد ہے۔ ایک صحت مند ماں ہی صحت مند بچے کو پیدا کرتی ہے۔ آج ہم حمل کے دوران ہونے والی ایک ایسی بیماری کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو ماں کی صحت کو بھی اثر انداز کرتی ہے اور اس حمل میں کمپلیکیشنز بھی پیدا کرتی ہے، اس حمل کو بھی ڈسٹرب کرتی ہے اور بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر بھی متاثر کرتی ہے اور پیدا ہونے کے بعد بھی متاثر کرتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے گیسٹیشنل ڈائبٹیز یا حمل کے دوران ہونے والی جو ماں کو شوگر ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ یہ کیوں ہوتی ہے، کن ماؤں میں زیادہ ہو سکتی ہے، کس ٹائم پہ اس کا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے، کون سا ٹیسٹ اس کا ضروری ہے، اور اگر ہو جائے تو پھر اس کو ٹریٹمنٹ کیا ہے اور اس سے پریونٹ کیسے کیا جائے کہ یہ ہو ہی نہ، اور اگر ہو جائے تو بچے کو کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، ڈیورنگ ڈیلیوری کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، ڈیلیوری کے فوراً بچے کو کیسے آپ نے جو ہے وہ اس کی کمپلیکیشن سے بچانا ہے، اس کی کیسے اپنی کیئر کرنی ہے، کیا اس کا کوئی ٹیسٹ کروانا ہے یا اس کی کیسے آپ نے دیکھ بھال کرنی ہے، ان تمام سوالات کے جواب ہم آج کی اس ویڈیو میں دیں گے۔ گیسٹیشنل ڈائبٹیز یا حمل کے دوران ہونے والی شوگر جو ہے یہ ماؤں کو صرف حمل کے دوران ہی جو ہے وہ متاثر کرتی ہے۔ اس بات کا ایک دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ اکثر لوگ اگر کسی عورت کو پہلے سے اس کو شوگر نہیں تھی تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ دوران حمل بھی شوگر نہیں ہوگی یا اس کا ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپوزٹ اگر کسی کو حمل کے دوران ڈائیگنوز ہو جاتی ہے کہ شوگر ہے تو وہ پھر بعد میں بھی سمجھتے ہیں کہ یہ شاید تاحیات شوگر رہے گی۔ تو اکثر اوقات ایسا نہیں ہوتا کہ ماں عام دنوں میں بالکل ٹھیک ہوتی ہے، جیسے حمل ٹھہرتا ہے ان دنوں میں ماں کو شوگر ہو جاتی ہے، اور اکثر اوقات ہی حمل کے دوران شوگر کا لیول واپس ٹھیک ہو جاتا ہے بغیر کسی دوائی کے اور بغیر انسولین وغیرہ کے، ماں کا شوگر کا لیول دوبارہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ صرف حمل کے دوران ہونے والی ایک بیماری ہے جو کہ ماں کو بہت زیادہ اثر انداز کرتی ہے۔ اس کی وجوہات پہ بات کریں تو سب سے کامن جو آج کل ہم وجوہات دیکھ رہے ہیں وہ ہے پولیسسٹک اووری ڈیزیز یا پولیسسٹک اووری سنڈروم۔ اگر کسی فیمیل کو پولیسسٹک اووریز کا مسئلہ ہے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ حمل کے دوران اس کو گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہو جائے گی۔ دوسرا سے اس فیکٹر ہے کہ اگر کسی فیمیل کی ایج 30+ ہے اس کو ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی مدر پہلے ہی حمل سے پہلے ہی اوبیز ہے، اوبیسٹی ہے، اس کو موٹاپا ہے، یا اس کی فیملی ہسٹری ہے ڈائبٹیز کی، یا اس کا دوسرا تیسرا حمل ہے اور پچھلے والے حمل کے دوران بھی اس کو گیسٹیشنل ڈائبٹیز یا حمل کے دوران شوگر ہوئی تھی تو اس حمل کے دوران بھی شوگر ہو سکتی ہے۔ یہ وہ تمام وجوہات ہیں جس میں ماں کو شوگر ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی پریگننسی میں ہارمونز کا امبیلنس ہوتا ہے تو اس میں بھی اکثر اوقات ماں کو اس وجہ سے بھی شوگر ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو حمل ہے اور آپ پریشان ہیں کہ آپ کو گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہے یا نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ اپنے ڈاکٹر سے جو ہے وہ رجوع کریں گے، آپ اپنا جو فالو اپ ہے وہ اس کے دوران حمل کے دوران جاری رکھیں گے۔ 24 سے 28 ہفتوں کے حمل کے دوران کبھی بھی اگر آپ کے ڈاکٹر سمجھیں گے کہ آپ کو ڈائبٹیز کی جو ہے وہ اسکریننگ کی ضرورت ہے تو وہ آپ کی اسکریننگ کے ٹیسٹ لکھ کے دیں گے۔ اس میں سمپل جو ہے وہ شوگر چیک کرنا اسٹک سے یا لیبارٹری سے شوگر چیک کروا لینا، یہ جو ہے وہ اہم نہیں ہوتا، اس کی کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ اس کے لیے 2 قسم کے ٹیسٹ کروائے جا سکتے ہیں۔ اس میں گلوکوز چیلنج ٹیسٹ کروایا جاتا ہے یا اورل گلوکوز ٹیسٹ، اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ کروایا جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ کار اور وہ کب کروانا ہے، کیا اس کے جو ہے وہ پروٹوکولز ہیں، وہ پھر آپ کے ڈاکٹر ہی آپ کو اس کے بارے میں بریفنگ دیں گے۔ اگر کسی ماں کو گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہو گئی ہے تو اس کے ماں کے اوپر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ اس حمل کے دوران ماں کو پری ایکلمپسیا یعنی کہ بلڈ پریشر بڑھنا وہ ہو سکتا ہے۔ فیوچر میں ماں کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو سکتی ہے، ماں کو یورین کی انفیکشنز ہو سکتی ہیں، کمپلیکیٹڈ جو ہے وہ ڈیلیوری ہو سکتی ہے۔ ذکر کریں گے کہ اس کے اثرات جو ہے وہ بچے پہ کیا ہوتے ہیں۔ ایک تو پہلے میں نے ذکر کیا کہ بچہ جو ہے وہ اس کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ شوگر والی مائیں جو ہے وہ 3.5 4 کلو 4.5 کلو، ایک ہم نے 5.5 کلو کا بچہ بھی دیکھا ہے جو گیسٹیشنل ڈائبٹیز والی مدر نے پیدا کیا تھا۔ تو وقت سے پہلے جو ہے وہ وقت سے زیادہ ضرورت سے زیادہ بچے کا وزن بڑھا جاتا ہے، اس کو میکروسومیا بولتے ہیں۔ یہ خود جو ہے وہ جو ایک جو ہے کمپلیکیشن پیدا کر سکتا ہے دوران ڈیلیوری۔ اگر ایس وی ڈی کی نارمل ڈیلیوری کی کوشش کی جائے گی تو اس کے بچے کی انجری بھی ہو سکتی ہے۔ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ موٹے بچے کو جب آپ ایس وی ڈی سے ڈیلیور کرتے ہیں تو اس کی بون فریکچر ہونا اور اس طریقے سے جو شولڈر جو ہے وہ ڈسلوکیٹ ہونا، ایسے مسئلے بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ پیدائش کے فوراً بعد بچے کی شوگر بار بار کم ہوتی رہتی ہے،
اور اس کے لیے پھر جو ہے اس کو ایڈمٹ بھی کروانا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ریسپریٹری ڈسٹریس، سانس کی تنگی ہو سکتی ہے، بچے کو جو پھپھڑوں پہ اثر کر سکتی ہے یہ جو شوگر بڑھی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ بچے کو جانڈس ہو سکتا ہے، بچہ موٹا ہو سکتا ہے بعد میں، اور ایسے ہی بچے کو اگلی آنے والی لائف میں شوگر بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ حاملہ ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو گیسٹیشنل ڈائبٹیز نہ ہو، کیسے اس سے پریونٹ کیا جائے، تو سب سے پہلے ریگولر ایکسرسائز کریں، واک کریں، اور فالو اپ رکھیں اپنے ڈاکٹر کے ساتھ۔ جیسے ہی آپ کے ڈاکٹر اگر ریکمینڈ کریں اسکریننگ کرائیں تو فوراً اس کی اسکریننگ کروائیں، اور بیلنس ڈائٹ لیں۔ بہت زیادہ شوگر والی چیزیں، پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو میں ذکر کیا ہے، بہت زیادہ شوگر والی چیزیں کبھی بھی نہ لیں، جیسے کہ جوسز ہو گئے، جیسے یہ جو ڈبے کا جوس ملتا ہے، یا گھر میں کوئی ایسی بہت زیادہ میٹھے والی چیزیں یہ استعمال نہ کرائیں۔ اور اس کے علاوہ آپ اپنی کسی ڈائٹیشین سے مشورہ بھی کر سکتی ہیں کہ بیلنس ڈائٹ حمل کے دوران کیا ہونے چاہیے، جس سے گیسٹیشنل ڈائبٹیز سے بچا جا سکے۔ ٹریٹمنٹ کی بات کریں، اگر آپ کو اللہ نہ کرے گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہو گئی ہے تو اس کی کیا ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو وہ یہ ڈائٹری کنٹرول کریں، ایکسرسائز کریں، واک کریں، اور ریگولر اس کا جو ہے وہ آپ چیک اپ کروائیں، اور شوگر کی مانیٹرنگ کروائیں۔ اس کے علاوہ آپ کو انسولین بھی آپ کے ڈاکٹر مشورہ دے سکتے ہیں، تو انسولین کا مشورہ آپ اپنے ڈاکٹر سے لیں گے کہ کتنے یونٹ لگانے ہیں، کیسے لگانے ہیں، اور اس کا سارا پروٹوکول آپ اپنے ڈاکٹر سے سمجھیں گے۔ گیسٹیشنل ڈائبٹیز اکثر لاعلمی جو ہے یہ جو ہے وہ خطرناک ہوتی ہے۔ اس میں اکثر اوقات ہمارے پاس بچے پیدا ہو کے آتے ہیں، ان کی شوگر کم ہو رہی ہوتی ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ماں کو شوگر تو نہیں تھی، وہ لا علم ہوتے ہیں، کیونکہ نہ انہوں نے کوئی اسکریننگ ٹیسٹ کروایا ہوا ہوتا ہے، نہ اس کے بارے میں وہ جو ہے وہ کوئی علم رکھتے ہیں کہ ماں کو کوئی شوگر ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے پیدائش کے بعد بچے کو پہ اثر اس کے ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ دوران حمل ہی آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ اس کے بارے میں مشورہ کریں، اسکریننگ ٹیسٹ کروائیں، اور ڈائٹ کا خیال رکھیں، اور اگر اللہ نہ کرے ہے تو فوراً سے انسولین لگوائیں۔ یہ انسولین تعیات آپ کے اوپر نہیں رہے گی، جیسے حمل ختم ہوگا آپ کی شوگر ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی، اور انسولین کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی۔ تو لازمی آپ انسولین کا استعمال کریں اگر آپ کو ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے۔ تو کچھ لوگ ڈر کی وجہ سے انسولین نہیں لگاتے کہ انسولین بعد میں بل ہمیں لگانی پڑے گی، تو اس کا اثرات پھر بچے کے اوپر ہوتا ہے۔ تو بچے کی جو ہے صحت کا لازمی خیال رکھیں۔ اکثر اوقات جو ڈائبٹیز والے بچے ہوتے ہیں ان میں دل کے مسئلے مسائل بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان سارے مسئلے کو بچانے کے لیے اپنے حمل کے دوران ہی ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں۔